بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب قانون سازی کی کیا ضرورت ہے، قانون تو سارا موجود ہے. ارے بھائی نہیں ہے قانون سارا، نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، اس میں مزید قانون سازی کرنی پڑے گی نا. آخر اجتہاد کا دروازہ کیوں رکھا گیا دین کے اندر؟ اب وہ لیجسلیچر جو ہے گویا کہ اجتہاد جو ہوگا وہ لیجسلیچر کے ذریعے سے ہوگا. یہ بات علامہ اقبال نے کہی، لیکن سمجھی لوگوں نے غلط ہے، ان کا بیٹا بھی غلط سمجھتا ہے اس کو. اقبال نے کہا کہ اب جو ہے اجتہاد وہ بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا. اب لوگ یہ کہتے ہیں جو سیکولر، اس کا مطلب یہ پارلیمنٹ جو طے کر دے بس وہی ٹھیک ہے. میں نے کہا قطعاً غلط. اجتہاد کے بارے میں دو باتیں علیحدہ سمجھ لیں. ایک ہے اجتہاد کرنے والا، ایک ہے اجتہاد کو نافذ کرنے والا. دو چیزیں علیحدہ ہیں. اجتہاد کر رہے تھے قاضی ابو یوسف، نافذ کون کر رہا تھا؟ وہ تو ہارون الرشید نافذ کر رہا تھا. قاضی ابو یوسف کے پاس تو طاقت نہیں تھی. اور تقریباً 1000 سال کے بعد عالمگیر اورنگزیب کے زمانے میں ضرورت پیش ہوئی کہ فقہ حنفی کو اپڈیٹ کیا جائے. ایک کمیٹی بنا دی گئی علماء کی، پورے تمام صوبوں میں فرمان چلا گیا جو ٹاپ کے آپ کے ہاں فقہا ہیں ان کو نام دے دیجئے. ان سب کو جمع کر لیا پورے ہندوستان سے. انہوں نے بیٹھ کے نئے فتاوا مرتب کیے. ان کا نام کیا ہے؟ فتاوائے عالمگیری. یہ فتاوا عالمگیر کے تو نہیں تھے نا، لیکن ان فتاوا کو نافذ کیا وہ مولوی کر سکتے تھے؟ نافذ کس نے کیا؟ عالمگیر نے کیا. اسی طرح آج جو ہے اجتہاد کریں گے، علماء کریں گے. اسی میں یہ بھی آیا کوئی بریلوی عالم کر رہا ہے، کوئی دیوبندی عالم کر رہا ہے، کوئی اہل حدیث عالم کر رہا ہے، کوئی شیعہ عالم کر رہا ہے. اجتہاد ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، اس میں لوگ جو ہے ان کی رائے بن رہی ہے. فیصلہ کہاں ہوگا؟ وہ پارلیمنٹ میں ہوگا. یہ ہے اجتہاد جو ہے بذریعہ پارلیمنٹ، اور یہ پارلیمنٹ میں اندر لیجسلیچر ہوگی. پھر کہتے ہیں کہ قانون کی ضرورت ہی نہیں. بھائی معاملات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مباحات میں سے ہیں. مثلا سب سے نمبر 1 لیجئے، ریاست یونٹری ہوگی وحدانی، یا وفاقی ہوگی فیڈرل، یا کنفیڈرل ہوگی. قرآن نے تو کسی کو بھی لازم نہیں کیا، نہ حدیث نے لازم کیا. آپ کا فیصلہ ہے، آپ کی اکثریت جو طے کرے. ہاں خلافت راشدہ وحدانی تھی، یونٹری تھی. آج بھی دنیا میں بعض ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہے یونٹری ہے، کوئی صوبے ہے ہی نہیں وہاں، کوئی گورنر نہیں، کوئی صوبہ اسمبلیاں نہیں. ایران یونٹری ہے، وہاں کوئی صوبے کے گورنرز ہوتے ہیں، وہاں پر صوبے ہیں، گورنر ہیں. بنگلہ دیش میں تو صوبے بھی نہیں ہے، تو اتنا چھوٹا ہے، وہ تو آبادی سے بھرا ہوا ہے، بس اس کے اندر جو ہے وہ تو رقبہ تو کچھ ہے ہی نہیں بیچارے. وہاں صوبے ہیں لیکن وہاں گورنر ہے صرف، کوئی اسمبلی نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اس میں شریعت کا کوئی آپ پر لزوم نہیں ہے کہ یہ کرے یا یہ کرے یا یہ کرے. پارلیمانی نظام ہو یا پریزیڈنشل نظام ہو، شریعت کے نزدیک دونوں مباح ہیں، کوئی حرام نہیں. ہاں خلافت راشدہ سے نزدیک تر یہ پریزیڈنشل نظام ہے. ایگزیکٹو اتھارٹی ایک شخص کے ہاتھ میں، جیسے آج امریکہ میں ہے. اور آپ کو معلوم ہے وہاں کانگریس کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے. کانگریس کا ممبر ہونا وزیر بننے کے لیے ضروری نہیں ہے، سینٹ کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں آپ نے صدر کو چن لیا ہے ٹاپ کا، اب وہ دیکھے گا مالیات کا ماہر سب سے بڑا کون ہے ملک میں، اس کو لے آئے گا، چاہے وہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہو. فارن ریلیشنز کا سب سے بڑا ماہر کون ہے، آ جاؤ بھائی. سیکریٹری کہلاتے، وزیر تو کہلاتے ہی نہیں وہاں پر. سیکریٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن، سیکریٹری آف ڈیفنس، سیکریٹری کہلاتے. اچھا، اور بلکہ اگر کوئی صدر چاہے کہ وہ کانگریس میں سے لے لے کسی کو اپنا وزیر سیکریٹری، تو اسے وہاں سے استعفیٰ دینا پڑے گا، تاکہ جو ایگزیکٹو ہے اور جو لیجسلیٹو ہے دونوں علیحدہ رہیں بالکل. پارلیمانی نظام میں یہ گڑبڑ ہوتے ہیں، اور یہ پارلیمانی نظام بہت غیر مستحکم نظام ہوتا ہے. اسمبلی میں 300 آدمی کل ہے، آپ کے پاس 272 ہیں، دوسروں کے پاس 228 رہ گئے، آپ کی حکومت ہو گئی. اب اگر چند آدمی ادھر چلے جائیں تو آپ کی حکومت ختم. میڈک پھدک کر ادھر گئے اور حکومت ختم. وہاں کیا ہے، کانگریس میں کسی کی اکثریت ہو، سینٹ میں کسی کی اکثریت ہو، صدر جو منتخب کر لیا گیا ہے وہ 4 سال رہے گا، کنٹینیوٹی. یہاں کیا ہوتا ہے، پارلیمنٹ پھدک نہ جائے لوگ تو ان کو رشوتیں دیتے ہیں.
ان کے سارے غلط مطالبے بھی پورے کرتے ہیں، کیونکہ انہی پر تو دار و مدار ہے۔ اگر چند آدمی کٹ گئے تو حکومت ختم۔ لہذا سارا معاملہ جو ہے وہ انہی مینڈکوں کو سنبھالنے پر ساری توجہ رہتی ہے، وہ باقی گڈ گورننس کہاں سے آ جائے گی؟ پارلیمانی نظام انتہائی نامعقول نظام ہے، نامعقول۔ یہ دو سینٹرز آف آپ پاور بنانا چاہتے ہیں، صدر اور وزیر اعظم، اب ان میں کیا توازن ہوگا؟ یا تو صدر جو ہے چودھری فضل الہی بن کر رہ جائے گا، کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی، اور پرائم منسٹر جو ہے وہی سب کچھ ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو تھا، یا صدر جو ہے وہ ضیاء الحق ہوگا اور پرائم منسٹر بیچارہ جنیجو ہوگا، جب چاہو کال پکڑ کے نکال دو، یہی ہوگا نا۔ یہ اصل میں برطانوی نظام کی وجہ سے جہاں بھی برطانوی حکومت رہی ہے وہاں یہ پارلیمانی نظام ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کیا ہے، اپنے بادشاہ اور اپنی ملکہ کو تو لازماً کندھے پہ اٹھائے رکھنا ہے، صدر تو وہ رہے گا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ملکہ، ہیڈ آف دی گورنمنٹ پرائم منسٹر۔ یہ دوئی جو ہے، یہی در حقیقت جو ہے یہ سنویت، یہ جو ہے عدم استحکام کا سبب بنتی ہے، طے ہی نہیں ہوتا۔ اب 17ویں ترمیم ہے، جب چاہے صدر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھی ختم کر دے، وزیر اعظم کو بھی کہا جاؤ چھٹی کرو، یہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، حالانکہ اس سے پہلے طے ہو چکا کہ اس طرح ترمیم کو ختم کر دیں گے۔ جو بے نظیر کے درمیان اور جو نواز شریف کے درمیان معاہدے ہوئے، لیکن یہ کہ وہ زرداری کے ہاتھ میں طاقت ہے، طاقت والا کہاں چھوڑتا ہے طاقت۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک خیال یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں 2 پارٹیاں 3 پارٹیاں نہیں ہو سکتی، یہ بھی غلط ہے۔ کمیونزم کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ 1 پارٹی گورنمنٹ۔ اب ہے کہ پارٹی، اس کے ممبر اگر آپ ہیں تو آپ کا ووٹ ہے، اگر اس کے ممبر نہیں تو آپ کا ووٹ نہیں ہے۔ اس حوالے سے وہاں کا نظام جو ہے غیر فطری تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر پارٹی اپنا مینیفیسٹو جو ہے اس میں خلاف اسلام کوئی شے نہیں لا سکتی۔ جب یہاں قانون سازی خلاف اسلام نہیں ہو سکتی تو آپ اپنے مینیفیسٹو میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ مجھے حق ہوگا میں کہوں گا فلاں پارٹی جو ہے اس نے جو مینیفیسٹو دیا اس میں سے فلاں شک جو ہے کتاب و سنت کے منافی ہے، آئی شیل پروو اٹ ان دی سپریم کورٹ، اور اس کے بعد یہ کہ اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو مینیفیسٹوز پر کنٹرول ہوگا کہ وہ کتاب و سنت سے باہر نہ جائے۔ باقی مباحات کے اندر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب مثلاً یہ کہ صوبے اگر آپ وفاقی حکومت بناتے ہیں تو صوبوں کے اختیارات کتنے ہونے چاہیے، مرکز کے کتنے ہونے چاہیے، تو یہ کہیں لکھے ہوئے تو نہیں ہے نا کتاب و سنت میں۔ جو آپ کا بجٹ ہے اس کا ایلوکیشن سب سے بڑا مسئلہ بجٹ کا ہوتا ہے۔ تعلیم پر کتنا خرچ کریں گے، صحت پر کتنا خرچ کریں گے، انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ پر کتنا خرچ کریں گے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی۔ اس اعتبار سے یہ چیزیں مباحات کے درجے میں ہیں اور یہ پارلیمنٹ کے فیصلہ کرنے کی چیزیں ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب کسی لیجسلیشن کی، کسی پارلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں، حجی صاحب وہ فقہ حنفی موجود ہے بس نافذ کر دو اللہ۔ یہ باتیں بڑی سادگی کی، ناسمجھی کی ہیں۔ یہ ایسے ہی لوگ جیسے مثلا صوفی محمد صاحب نے، میں نے کہا تھا آپ سے کہ ان کا کوئی ذہنی سطح اونچی نہیں ہے، خلوص و اخلاص کا مجسمہ ہے ایک شخص، وہ انتہائی، اسی لیے اس کا بہت اثر ہے سوات کے علاقے میں، بہت اثر ہے۔ اچھا، انتخابات، اب بعض لوگ کہتے ہیں جو میں پہلے ثابت کر چکا ہوں، امیدواری حرام نہیں ہے۔ اب انتخابات میں سوال پیدا ہوتا ہے ووٹ کون دے گا؟ صرف متقی لوگ ووٹ دیں گے؟ تو کون طے کرے گا کہ آپ متقی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کی داڑیاں ناپی جائیں گی یا آپ کی مسجد کے اندر جو ہے وہ حاضری کا ریکارڈ دیکھا جائے گا، ہر جماعت میں حاضری رکھ لی جائے؟ کیا کہ ناممکن آدمی سے ووٹ ہر مسلمان کو دینے کا حق ہے، چاہے متقی ہو چاہے فاجر ہو۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے، المسلم کفو لکل مسلم، مسلمان سب آپس میں برابر ہیں، کانسٹیٹیوشنلی لیگلی تمام مسلمان برابر ہیں۔ جس کی مثال میں آپ کو دیا کرتا ہوں، آپ کو یاد آ جائے گی کہ اگر ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک متقی ہے تہجد گزار ہے، ایک فاسق و فاجر ہے، وراثت میں کیا متقی کو زیادہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ برابر ہے کہ نہیں؟ لیگلی برابر، کانسٹیٹیوشنلی برابر، سب کو ووٹ دینے کا حق ہوگا۔ ہاں یہ طے ہم کریں گے کہ 18 سال کا دے یا 24 سال کا ووٹ دے یا 25 سال کا ووٹ دے، یہ طے کریں گے، یہ نظام دیکھیں گے۔ جہاں جب آ کر انسان کے اندر کچھ سوچ میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے والیٹائل ایج، مشتعل مزاجی اور جذبات کا دور، اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی شے
کہ حکومت کے نظام کے لیے وہ فیصلہ کرے، دیکھنا چاہیے۔ یہ غالدہ بات ہے، یہ ان کا دیا ہوا معاملہ جو ہے وہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے، وہ ہم خود طے کریں گے۔ اور جو امیدوار ہوگا اس کی تھورو سکریننگ ہوگی۔ تمہاری دولت آئی کہاں سے، حساب دو پہلے۔ تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، جواب دہی کرو پہلے۔ سکریننگ ہوگی، آئے تو ہو تم۔ ہمارے ہاں تو یہ معاملہ اس حد تک ہے کہ کوئی شخص عدالت میں گواہی نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کی سکریننگ نہ ہو۔ تم ہو کون، کہاں سے آئے؟ ہماری عدالتوں میں تو لوگ لیے پھرتے ہیں، وہ قرآن بھی بغل میں دبائے ہوتے، جہاں چاہو ہم سے آپ اتنے پیسے دے دو گواہی دلوا لو۔ یہ نہیں ہے، اسے تزکیۃ الشہود کہتے ہیں ہماری فقہ میں۔ شہود، شاہد، گواہ، اس کی جمع ہے۔ اور تزکیہ ان کا پہلے ہوگا، سکریننگ ہوگی، اور اگر یہ قابل اعتماد نہیں تو جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور جس کی ایک دفعہ جھوٹی گواہی ثابت ہو گئی، اب ساری عمر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ نظام عدالت ہے ہمارا۔ تو جو شخص امیدوار بن کر آئے وہ پوری سکریننگ کے بعد آئے۔ میں نے اجتہاد کے بارے میں بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ علامہ اقبال کے ایک بات کو غلط سمجھا گیا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جو جدید خلافت کا نظام بنے گا، جو نظام ریاست خلافت کے اصولوں کے تحت بنے گا، اس میں اسینشل چیزیں وہی تین ہیں: اللہ کی حاکمیت، قرآن اور سنت کی بالادستی، سپریم لا، نیچے یہ مباحات کے میں نے 8-10 چیزیں گنوا دی ہیں آپ کو۔ ان میں اٹس یور چوائس، امرہم شورا بینہم، جو چاہو طے کرو۔ یہ سب مباحات میں سے ہیں، ان میں سے کسی کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مباح جو ہے، جو شے حرام نہ ہو وہ مباح ہے، اللہ اللہ خرچہ۔ ان مباحات کے درمیان فیصلہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے ہو جائے تو وہ حرج نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا، گھر میں ایک دعوت دینی ہے، اس میں مشروب کیا ہو، شربت روح افزا رکھے یا یہ کہ 7 اپ دے، کیا دیں، دونوں جائز ہیں۔ اب اگر آپ ووٹ لے لیتے ہیں گھر کے لوگوں سے تو کیا حرج ہے، اس میں کوئی برائی تو نہیں، کیونکہ اس ووٹ کے ذریعے سے حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے 100% ووٹ ہو، وہ حلال اور حرام کا فیصلہ تو کتاب و سنت کے احکام سے ہوگا۔ ہاں، مباحات کے درمیان جو ہے فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ اپنی کاؤنٹنگ کے ذریعے سے، ووٹس کے ذریعے سے طے کر لیں۔ اب اس طریقے سے یہ جدید انسٹیٹیوشنز، یہ اسٹیٹ کرافٹ ہے۔ اسٹیٹ کرافٹ میں دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں ذرا اتھارٹی آ جائے وہاں پر ظاہر بات ہے کہ پھر چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے۔ اور آج کے حالات میں ہم اس طرح کی ایبسولیوٹ اتھارٹی کسی کو نہیں دے سکتے جو کہ خلفائے راشدین کو تھی اور بالکل صحیح تھی۔ آخری بات، یہ نظام دنیا میں دوبارہ آ کر رہے گا، اور اب آئے گا تو گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں، اور تبھی تخلیق آدم کا مقصد مکمل ہوگا۔ آدم زمین کے کسی ایک ٹکڑے کے لیے خلیفہ بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، زمین کے لیے، پوری زمین کے لیے۔ یہ کب ہوگا؟ ہوگا خلافت راشدہ، راشدہ تو نہیں ہوگی، علی منہاج النبوت، یہ اصطلاح ہے حدیث کی، خلافت علی منہاج النبوہ، یہ دوبارہ آئے گی اور گلوبل ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی، اس کی خبر دی ہے۔ اب یہاں بھی بعض بیچارے ہمارے جو بہت ہی متقی لوگ بھی ہیں اور بہت سادہ لوگ ہیں، ساری دنیا میں آنی چاہیے ایک دم۔ بھائی ساری دنیا میں ایک دم آ سکتی تو حضور کے دستے مبارک سے آ جاتی، اور کون ہے جو آگے بڑھ جائے گا حضور سے؟ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہو سکتی ہے، لیکن ہو نہیں سکتا۔ یہ ہوگا وہی جو تدریجاً وہاں ہوا تھا حضور کے زمانے میں۔ حضور کے دستے مبارک سے صرف عربین پیننسولا، جزیرہ نمائے عرب میں خلافت قائم ہوئی ہے، بعد میں وہ ایکسٹینڈ ہوئی، مغرب میں بڑھتے بڑھتے شام سے گزر کر مصر، اور مصر سے گزر کر اٹلانٹک تک چلی گئی، بحر اوقیانوس، مشرق میں عراق سے گزر کر ایران، ایران کے بعد خراسان، کہاں تک؟ دریائے جیہوں تک۔ یہ بعد میں آئی ہے نا، حضور کے زمانے میں تو نہیں آئی۔ اب بھی کسی ایک ملک میں آئے گی۔ اب وہ معاملہ جو ہے وہ پھر بہت تلخ باب کھل جائے گا۔ اس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، جس کو ہم نے بٹرے کیا ہے، جس میں ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ اصولاً تو خلافت قائم ہو گئی تھی، جب قرارداد مقاصد میں اللہ کی حاکمیت آ گئی اور قرآن و سنت کی بالادستی آ گئی تو خلافت تو آ گئی۔ آگے بات جو ہے اصولوں پر اور اسلام کے تفصیلی نظام کو، شریعت کو نافذ کرنے کی طرف قدم نہیں اٹھا۔ یہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم